ابتدائی وقت میں کرو، غروب ہوتے ہی کرو، تاکہ بھوکے اور پیاسے رہنے کا فاصلہ کم سے کم ہو۔ اتنی تو شفقت ہے شفیق پروردگار کو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تاکہ روزہ رکھنے کے ذریعے سے مسلسل عید کا چاند طلوع ہونے سے پہلے تمہارے دل کی گہرائیوں میں تقوی کا چاند طلوع ہو جائے، اور تقوی پر انسان کی زندگی کا مدار ہے، انسان کی زندگی کے بننے کا مدار ہے۔ جو تقوی اس کی زندگی میں آئے گا، فرمایا اس کے نتیجے میں بند دروازوں کو اللہ کھولے گا اور ساری بندشوں کو اللہ تعالیٰ کھولیں گے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائیں گے، جہاں سے اس کو خواب و خیال بھی نہ ہو، جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو رزق عطا فرمائیں گے۔ قرآن پاک کی کئی آیت میں ہمارا اللہ ہمیں کہتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ اللہ پاک کو پتہ ہے میرا بندہ کئی حالات میں نہ آ جائے۔ ایک ماں کو اپنے بچے سے جتنا پیار ہوتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ ہے۔ میرے بندے حالات میں نہ آ جائے، تقوی کی زندگی اختیار کرو گے، بند دروازوں کو اللہ کھولیں گے، ساری بندشوں کو اللہ توڑیں گے۔ لیکن تقوی اصل ہے جس کے لیے اللہ پاک نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ کتاب اللہ اور حدیث کو سامنے رکھنے سے پتہ چلتا ہے جس کی بھی زندگی میں تقوی تھا، اللہ تعالیٰ نے 4-5 انگلیاں گھی میں کی، ہر اعتبار سے اس کو اپنے عزت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ پاک نے مال میں برکت عطا فرمائی، زندگی کے اندر میں چین اور سکون عطا فرمایا۔ کتاب اللہ اور احادیث نبوی میں تقوی کے تعلق سے خوب اہمیت بیان کی گئی ہے۔ رمضان کے مہینے کا اصل مقصد یہی تھا۔ مبارک نام کے ایک صاحب جو ایک باغ کے مالی تھے، رکھوالی رکھتے تھے، خبر رکھتے تھے باغ کی۔ ایک مرتبہ باغ کا اصل جو مالک ہے کہیں سے سیر و تفریح کر کے آیا، تھکا ہارا تھا، اپنے باغ کے مالی سے کہا میں تھکا ہارا ہوں، ذرا پورے باغ میں کوئی بہترین قسم کا پھل ہو، اس پھل کو نچوڑ کر مجھے اس کا رس پلا دو۔ مبارک نام کے سیدھے سادے آدمی نے ایک انار کو لیا، اس کو نچوڑ کر اس کا پانی پلایا۔ اتنا اچھا اور اتنا میٹھا رس نہیں تھا، اور بھی دوسرے پھل تھے باغ میں۔ باغ کے مالک نے کہا ہمارے باغ میں 10-12 سال سے آپ رہتے ہو اور تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سا پھل بہت زیادہ میٹھا اور لذیذ ہے، اور آپ ایک سیدھا سادہ پھل نچوڑ کر کے مجھے پلایا۔ مبارک نامی اس صاحب نے کہا سیٹھ جی مجھے معاف کرنا، آپ مجھے مہینہ پورا ہونے پر تنخواہ اور سیلری دیتے ہیں، مجھے پیسوں سے مطلب ہے، پھل سے کوئی مطلب نہیں۔ 10-12 سال سے رہتا ہوں، لیکن میں نے کبھی اوپر لگا ہوا کوئی پھل یا نیچے گرا ہوا کوئی پھل میں نے نہیں کھایا۔ آپ کی طرف سے اجازت تو نہیں تھی، آپ نے کبھی صاف لفظوں میں مجھے کہا تو نہیں ہے۔ جب یہ بات تقوی کی ایک مالک کی طرف سے باغ کے اصل مالک کے سامنے آئی، دل ہل گیا۔ میرے باغ میں ایسا اللہ سے ڈرنے والا ایک آدمی اور میں اس سے کام لوں۔ تقوی ایک انٹرنیشنل میٹھی چیز ہے، انٹرنیشنل میٹھی چیز ہے۔ تقوی کے ساتھ کوئی بھی رہے گا، دکھنے والی مخلوق کو بھی آدمی میٹھا لگتا ہے اور نہ دکھنے والی مخلوق کو بھی یہ انسان میٹھا لگتا ہے، بلکہ تقوی کے نتیجے میں اس کے گھر کے سامنے باندھا جانے والا جانور، اس جانور کے نظر میں بھی آدمی میٹھا ہوتا ہے۔ فرمایا وہ جانور بھی اس کی عزت کرتا ہے، اسے کوئی تکلیف نہ ہو، بلکہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ جانور کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ باغ کے مالک کا دل ہل گیا، ایسے آدمی سے میں کام لوں، میں تو سراپا گنہگار اور یہ آدمی ایسا تقوی والا۔ بیٹا اب میری ہمت نہیں ہے کہ میں تم سے کام لوں، ایسا کرو آج سے میں تم کو چھٹی دے دیتا ہوں، لیکن میں تم کو انعام کے طور پر میرے باغ کے اطراف میں حویلیاں بنی ہوئی ہے،
ایک اچھا مکان، اچھا بہترین قسم کا محل میری طرف سے آپ کو گفٹ دے دیتا ہوں، اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی سے رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بند راستوں کو کھولیں گے اور وہاں سے اس کو رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان نہ ہو۔ اس کو ایک محل مل گیا، یہ آدمی خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تقوی پر ہی چلتا رہتا ہے تو ایک پھل دے کر اللہ قناعت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ مسلسل دیتے ہیں۔ بات دنیا کے لوگوں کی طرف سے انعام تو سال میں کبھی ملے، کبھی کبھی زندگی میں کوئی ایوارڈ ملے، رب کائنات کی طرف سے سیکنڈ انعام ملتا ہے اور منٹ انعام ملتا ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ یہی باغ کا مالک کہیں سے تھکا ہارا آیا، کہیں شکار میں گیا تھا، تھکنے کے بعد جب گھر آیا تو اور گھر گیا تو گھر والی نے کہا کہ لڑکی بڑی ہو گئی ہے، اس کے رشتوں کا معاملہ ہے، رشتے بہت آ رہے ہیں، کس سے رشتہ کیا جائے؟ باغ کا مالک کنفیوز تھا۔ اسی کنفیوزنگ کی حالت میں یہ اس مبارک نامی آدمی کے پاس آیا، ٹینشن میں نظر آ رہا تھا۔ مبارک نامی صاحب نے کہا سیٹھ جی آپ بڑے ٹینشن میں نظر آتے ہو۔ جی بیٹا حقیقت یہ ہے کہ بچی کے رشتے بہت آتے ہیں، کس سے رشتہ کروں بات سمجھ نہیں آتی۔ اس نے برجستہ کہا میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتے جب آئے تو دینی رشتے کو ترجیح دو، جو دیندار ہو اس سے اپنا رشتہ کرو۔ جب یہ بات آئی تو اس کو ایک سمت مل گئی، راستہ مل گیا، کنفیوزنگ ختم ہو گئی، ٹینشن دور ہو گیا۔ اپنی بیوی کو جا کر کے مبارک نامی آدمی کی رائے پیش کی، بیوی بہت خوش ہو گئی، چلو دیندار کو تلاش کرتے ہیں۔ برجستہ بیوی نے کہا میرے شوہر کس کو تلاش کرتے ہو؟ مبارک نامی لڑکے سے بڑا دیندار کون ہو سکتا ہے؟ کیوں نہ ہم اپنی لڑکی کا رشتہ مبارک نامی اس لڑکے سے کریں۔ فوراً باغ کا مالک آیا اور مبارک نامی اس لڑکے سے کہا بیٹا اب جی چاہتا ہے میں تم کو اپنا بیٹا بنا لوں، داماد بنا لوں، میری لڑکی آپ سے بیاہ لوں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، میری عمر ہے، اگر رشتہ ہو جائے اللہ کو منظور ہے۔ فرمایا اللہ نے تقدیر میں لکھ لیا ہے، کوئی بات نہیں۔ فرمایا پہلے تقوی کے نتیجے میں اللہ نے باغ کے چاروں طرف مکان میں رکھا، لیکن تقوی اور آگے بڑھا، شاہی حویلی میں اللہ پاک نے پہنچا دیا۔ یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ لیکن آج تقوی کا فقدان ہے۔ فرمایا ہر اعتبار سے تقوی ضروری ہے۔ حضرت سلیمان ابن یسار مدینہ المنورہ سے آ رہے ہیں، راستے میں ابوا نامی مقام پر ٹھہرے، بہت بڑے تابعی ہے، مدینہ المنورہ کے فقہاء میں ان کا شمار ہے۔ اچانک ایک ابوا نامی مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایک دو ساتھی اور ہیں، بڑے خوبصورت تھے، اللہ نے حسین اور جمیل بنایا تھا۔ وہاں ایک عورت رہ رہی ہے، عورت نے دیکھا کہ ایک آدمی بڑا خوبصورت ہے، تنہائی کا موقع ملے تو میں ان کا پیچھا کروں۔ ان کے دو ساتھی ادھر ادھر چلے گئے، سلیمان ابن یسار اکیلے رہ گئے۔ اتنے میں وہ لڑکی آتی ہے اور وہ لڑکی آ کر کے اپنا نقاب اونچا کرتی ہے، اپنا حسن و جمال دکھاتی ہے۔ سلیمان ابن یسار نے اچانک نظر پڑی ہے، دھاڑے مار کر کے رونا شروع کیا، جیسے گویا کہ کوئی تکلیف پیش آئی ہو۔ وہ عورت یہ سمجھی کہ یہ تو کوئی مجنون ہے، کوئی پاگل ہے، پاگل سمجھ کر کے وہ لڑکی چلی گئی۔ دو ساتھی واپس جب آئے تو سلیمان ابن یسار کو روتے ہوئے دیکھا۔ فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ تو فرمایا کیا کہوں، میرے سامنے ایک فتنہ آیا تھا، میرے رب کائنات نے مجھے بچا لیا، میں گناہ میں مبتلا نہیں ہوا۔ وہ دو ساتھی بھی رونے لگے۔ سلیمان ابن یسار نے کہا آپ کیوں روتے ہو؟ انہوں نے روتے روتے کہا کہ اگر ہم ہوتے تو فتنے میں مبتلا ہو جاتے، اللہ کا کرم کہ اللہ نے ہمیں حاضر نہیں رکھا۔ سلیمان ابن یسار اسی تقوی کے ساتھ مکہ المکرمہ کا سفر کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے تھکتے ہیں، تھکنے کے بعد تھوڑی دیر لیٹ گئے، اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام خواب میں آئے۔ حضرت سلیمان ابن یسار نے کہا
حضرت یوسف آپ کا معاملہ بڑا عجیب تھا، آپ کے پیچھے زلیخا لگی تھی، لیکن آپ نے تو عجیب نمایاں کردار ادا کیا۔ سلیمان ابن یسار نے کہا بیٹا سلیمان تمہارا واقعہ تو مجھ سے بھی زیادہ عجیب ہے، فرمایا اپنی زبان باہر نکالو۔ سلیمان ابن یسار نے اپنی زبان کو باہر نکالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زبان کو سلیمان ابن یسار کی زبان سے لگایا، فرمایا اللہ پاک نے خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ تقوی کے ساتھ ہے تو تقوی کے نتیجے میں اللہ پاک راتوں رات کیا نظام قائم کرتے ہیں۔ رمضان کے مبارک مہینے کا اصل مقصد یہ ہے ہماری زندگی میں تقوی آئے، آج اسی کا فقدان ہے۔ فرمایا کبھی آدمی اپنی ذات پر تو دینی مزاج پر آتا ہے، فیملی کو دینی مزاج پر لانے کی کوشش نہیں کرتا۔ ایسے عید کے موقع پر فرمایا خوشی کا موقع ہے، خوشی کا موقع اس اعتبار سے ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے ہماری مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ہمارا پیارا رب اپنی عزت کی قسم کھاتا ہے، اپنے جلال کی قسم کھاتا ہے، اپنے کبریاء شان کی قسم کھاتا ہے۔ وہ ہمارے پیار کی بات ہے۔ ہمارے رب کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن شفیق پروردگار کو پتا تھا میرے بندے قسم کے ساتھ کوئی بات کہی جائے تو ذرا جلدی مان لیتے ہیں، لہذا ہماری نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے اللہ پاک نے قسمیں کھا کر کے کہا میرے بندو لوٹو لوٹو، ایسی حالت میں لوٹو کہ تم بخشے بخشائے ہو۔ ایسے خوشی کے موقع پر کہیں ایسا نہ ہو ہماری مستورات کی بے پردگی ہو، ہماری بچیوں کی بے پردگی ہو، ادھر ادھر میلے ٹھیلے میں ہماری بچیاں جائے، ہماری بچیاں ادھر ادھر جائے، اور بے پردگی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا کہیں غضب ہماری طرف متوجہ نہ ہو۔ فرمایا تقوی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسے موقع پر خوشی یقیناً منائے، لیکن خوشی اعتدال میں رہتے ہوئے ہو، حد میں رہتے ہوئے ہو۔ اور جب آدمی تقوی کے ساتھ رہتا ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے تکلیف دینے والے جانوروں کے دل میں بھی محبت دیتا ہے، اور اگر تقوی کے خلاف چلیں گے اولاد ہمارے خلاف باغی ہو جائے گی۔ اولاد کو فرما بردار بنانے کا نسخہ سنت کا اہتمام ہے، سنت کے مطابق تربیت کرے۔ یہ بڑھاپے میں ہماری اولاد ہمیں اپنے ہاتھوں میں اٹھائے گی، کندھے پر رکھے گی، اور اگر جوانی کے زمانے میں نخروں میں اگر ہم نے ان کی پرورش کی، جوانی کے زمانے میں شریعت کے خلاف ان کو چلنے کی اجازت دی، ٹھیک ہے، جب بڑھاپا آئے گا اعضاء ڈھیلے ہو جائیں گے، یہی بچے ہمارے گلے کی ہڈی بنیں گے۔ آپ علیہ السلام نے امت کو سبق دیا تھا تقوی کے ساتھ رہو گے اپنے بچوں کی پرورش میں، تو فرمایا کہ یہی بچے کل بڑھاپے میں اپنی ماں باپ کے لیے بھی آنکھوں کا نور بنیں گے۔ جب آدمی تقوی کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ اللہ کی مدد آتی ہے، اور تقوی کے خلاف ہوتا ہے تو اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ وہ ابو لہب جس کے ایک لڑکے نے میرے اور آپ کے لاڈلے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دی تھی، اور اس منحوس سے زمانہ نے آپ کے غریبان کو بھی پکڑا تھا، آپ کو تکلیف ہوئی اور بہت تکلیف ہوئی۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر ایک جملہ کہہ دیا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ تیرے کتوں میں سے کوئی کتا اس کے اوپر مسلط کر دے۔ رہا نہیں گیا، بچی کو طلاق ہے، اور پھر اللہ کے رسول کا غریبان پکڑا جا رہا ہے۔ آپ کی زبان سے نکل گیا، لڑکے نے جا کر جب ابو لہب کو کارگزاری سنائی تو ابو لہب نے کہا بیٹا کیا کہا تھا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا یہ جملہ کہا تھا، فرمایا اب تو اب جی نہیں سکتا، تیری زندگی خطرے میں ہے، چاہے دشمن تھا لیکن یقین تھا محمد کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، ان کی دعاؤں کی تاثیر ہے، ان کی بد دعاؤں کی تاثیر ہے۔ ایک قافلہ ملک شام جا رہا تھا تجارت کے لیے، قافلے والوں نے کہا ابو لہب کو اے چودھری صاحب اپنے بیٹے کو بھی ہمارے ساتھ بھیجو۔ ابو لہب نے کہا ضرورت تو ہے بھیجنے کی، لیکن ڈر لگتا ہے، محمد نے بد دعا دے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں میرے بچے پر حالات نہ آ جائے، اور مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ خیال رکھنا سفر میں ہے، قافلہ ساتھ میں ہے، جہاں کہیں بھی رات کو ٹھہرتے ہیں تو ابو لہب کے بیٹے کو سارے قافلے والے اپنے بیچ میں سلاتے ہیں، اور سارا قافلہ چاروں طرف سوتا ہے۔
ہے جنگل کا شیر اس کو چھو نہ لے، کہیں اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام عجیب ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، آپ کا رب گھات میں بیٹھا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں ایک بلی چوہے کو پکڑنے کے لیے کیسے گھات میں بیٹھتی ہے، جو ہی چوہا نکلا جٹ پر فوراً اس پر چپٹ پڑتی ہے۔ فرمایا اللہ کا معاملہ ایسا ہی ہے، نظام اللہ کا ہے، ساری مخلوق اللہ کی ملٹری ہے۔ صحیح چلو گے ہمارے فیور میں ہے، غلط چلو گے ساری مخلوق ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کے ہوتے ہیں۔ اور اگر من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے گا میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی کا معاملہ ہے۔ فرمایا رات کو ایک شیر آتا ہے، شیر سب کا منہ سونگتا ہے، یہ نہیں ہے اس کا منہ سونگا، یہ نہیں ہے اس کا منہ سونگا، یہ نہیں ہے، چھلانگ لگا کر بیچ میں جاتا ہے۔ یہ ہے دشمن زمانہ جس نے میرے محبوب کی بچی کو طلاق دی ہے اور بے عزتی کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ فرمایا اس نے فوراً اس کو پکڑا ہے اور اسی حالت میں گویا کہ وہ ختم ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کا نظام۔ آپ نے فرمایا ایک روایت میں کہ میرے امتیوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، دو چیزوں کو مضبوط پکڑنا، کتاب اللہ و سنتی۔ میرے بھائیوں چین اور سکون لانے کے لیے اسباب اور اسباب میں الجھنے کے بجائے جو اسباب اللہ نے ہمیں دیے ہیں اس کو سنت کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں، اپنے بال بچوں کی تربیت سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس طرز پر چلیں گے تو ہمارے گھروں میں چین اور سکون آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔